کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں، مگر جو غیر ملکی قوتیں ہیں جو آج بھی جیل کے اندر جو اس کو سہولت میسر ہے، پاکستان کے 76 سالوں میں یہ سہولت کسی حوالاتی قیدی کو میسر نہیں تھی۔ اب تو نوبت یہ یہاں تک آ گئی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ 3 دن بکری کا دودھ پیوں گا اور 4 دن جو ہے میں اونٹنی کا دودھ پیوں گا۔ اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ جو سہولت اس کو جیل سے باہر بھی میسر نہیں تھی وہ جیل کے اندر مانگتا ہے اور وہ پوری ہو رہی ہے۔ اس سے میں کیا مطلب لوں کہ پاکستان کے باقی جو حوالاتی قیدی ہیں، آج تک آپ نے سنا تھا کہ کوئی کہے کہ میرے بیٹوں سے پاکستان سے باہر جو ہیں ان سے بات کروائی جائے؟ اور ایک دوسرا 3 دفعہ کا پرائم منسٹر جو تھا وہ جیل میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی بستر مرگ پر ہے، میری آخری بات ہی کم از کم اس سے کروا دی جائے۔ اس پر تو توہین عدالت کا نوٹس کسی کو نہیں ہوا تھا، مگر آج اس کے لیے توہین عدالت کا نوٹس ہو جائے تو میرے بھائی میں کس سے یہ بات کروں کہ آج بھی سہولت کاری کسی نہ کسی جگہ سے موجود ہے۔ الیکشن میں ہمیشہ کمپٹیشن ہوتا ہے، میاں نواز شریف صاحب کو اپنا کمپیٹیٹر نظر آتا ہے اس الیکشن میں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے آپ کے اس سوال کا، تو 2018 تک تمام تر جو نواز شریف مخالف قوتیں تھیں، تمام تر وہ لوگ جو نواز شریف کو منتخب ہونے کے باوجود بھی، حکومت بنانے کے باوجود بھی ان کے راستے کی رکاوٹ بنا کرتے تھے، وہ اس کے باوجود بھی پنجاب میں نواز شریف کا راستہ کبھی نہیں روک سکے تھے۔ تو آج پنجاب میں تو صورتحال 2013 سے بھی بہت بہتر ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ باقی دیگر صوبے جو ہیں اس میں ہم اتحاد اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ قومی دھارے میں علاقائی جماعتوں کو شامل کیا جا سکے۔ دیکھیں، جیالہ ہو یا متوالا ہو، یہ تو عوام نے، قوم نے منتخب کرنا ہے۔ اس میں خواہش تو کسی جماعت کی ہو سکتی ہے کہ میرا ہو، مگر یہ خواہش اس وقت تک کی جا سکتی ہے جب تک نتائج سامنے نہ آ جائیں، مگر جب نتائج سامنے آ جائیں گے تو پھر خواہش تو پوری ہوگی جو ووٹر نے فیصلہ دیا ہوگا۔ اور جہاں تک دوسرا سوال تھا آپ کا، دیکھیں، جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے تو بھائی میرے 2007 تک ریاست کو ضرورت محسوس نہ ہوئی اس کو نکال کے، تو جب ریاست کو ضرورت محسوس ہوئی تو نواز شریف کے لیے انصاف کے دروازے کھلتے گئے۔ آج پھر ریاست گرداب میں ہے، ریاست کو ضرورت دیا جائے اور اپنی مرضی کے فیصلے لکھوا لیے جائیں، یا ڈیو پروسیس وہ ہے کہ جنرل فیض اس وقت کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو جا کے کہے کہ اگر آپ نے نواز شریف اور مریم نواز شریف کی بیل لے لی الیکشن سے پہلے تو ہماری 2 سال کی محنت رائے گا جائے گی۔ ڈیو پروسیس آپ اس کو کہیں گے کہ جب ثاقب نثار کسی کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے، ڈیو پروسیس آپ اس کو کہیں گے کہ جب پاکستان کے اندر جو عدلیہ، اس وقت کی عدلیہ، اس وقت کے جسٹس، وہ ثاقب نثار سے جسٹس بندیال تک جو انصاف کا قتل کر رہے تھے، ڈیو پروسیس کا تقاضا تو پھر یہ بنتا تھا کہ جسٹس
ثاقب نثار سے جسٹس بندیال تک کہ کیے جانے والے فیصلوں کو ری وزٹ کیا جاتا اور انصاف کا ہونے والا قتل جو ہے اس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کو انصاف دیا جاتا. مگر بدقسمتی سے کسی نے یہ تقاضا تو نہیں کیا کہ اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے عارف علوی تک جو غیر آئینی کام انہوں نے کیا تھا، یا جسٹس ثاقب نثار جو عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے رہے تھے، اس کو ریویزٹ کیا جائے. مگر بدقسمتی سے آج کچھ میرے سیاستدان بھائی اور کچھ دانشور، کچھ اینکر صاحبان، کچھ تجزیہ نگار جب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب مٹی ڈالو آگے بڑھیں، تو پھر آگے بڑھنے کا نام کیا یہ ہے؟ اگر تو یہ ہے کہ جمہوریت کے پودے کو پھلنا پھولنا چاہیے، جمہوریت کے پودے کی آبیاری کی جانی چاہیے، اس کی پرورش کی جانی چاہیے، جو یہاں تک تو ٹھیک ہے. اور اگر کوئی 9 مئی کے پودے کی پرورش کرنا چاہتا ہے تو یہ غلط ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج تک 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ نے جو جیل میں ہے اس نے کبھی اعتراف جرم کیا ہے کہ میں نے امریکہ میں بیٹھ کر القاعدہ کو ٹریننگ تربیت دینے کی جو بات کی تھی غلط تھی؟ کیا اس نے آج تک اعتراف جرم کیا ہے کہ میں نے ایران میں بیٹھ کر جو پاکستان کی سرزمین اس کے خلاف ہونے کا کہا تھا وہ غلط تھا؟ کیا اس نے آج تک یہ بات کہی ہے کہ میں نے غلط فیصلے کیے جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا؟ کیا اس نے کبھی اس بات کا اقرار کیا کہ آر ٹی ایس بٹھا کر جو مجھے لایا گیا تھا وہ غلط تھا؟ کیا آج تک اس نے اس بات پر پشیمانی شرمندگی کا اظہار کیا ہے کہ 9-10 مئی کو جو کچھ میں نے کیا میں نے غلط کیا، میں شرمندہ ہوں؟ کیا آج تک اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ زمان پارک کے باہر ادارے جب اس کی گرفتاری کے لیے آتے تھے تو پیٹرول بم سے لے کر اس نے جو مسلح جتھے مسلح دہشت گرد بٹھائے ہوئے تھے اور جس طرح وہ مقابلہ کرتے تھے، کیا اس نے کبھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جوڈیشل کمپلیکس پر جس طرح مسلح لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اس پر میں شرمندہ ہوں؟ اور کیا اس نے کہا، اور اگر اقرار کر بھی لے تو میں تو اپنے اوپر ہونے والے مظالم، اپنے اوپر ہونے والے جو اس کا انتقام کی آگ تھی اس میں بھسم ہو گیا، اس کی تو معافی دے سکتے ہیں ہم لوگ. مگر کیا میرے میں، کیا ریاستی اداروں میں، یا جو کہتے ہیں آگے بڑھیں ان میں یہ اختیار ان کو ہے کہ وہ 9 مئی کے ملزم کو جس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کو کوئی معاف کر سکے؟ نہیں کر سکتا. تو پھر مجھے آج یہ کہا جاتا ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. بھائی لیول پلینگ فیلڈ سے کون انکاری ہے؟ کیا آپ خط لکھ کے، علوی صاحب آپ خط لکھتے ہیں نگران وزیر اعظم کو، آپ خط لکھتے اس وقت کہ ہم نے جو پی ٹی وی پر حملہ کیا، ہم نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا، ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس پر چڑھائی کی، ہم نے غلط کیا، یا جو ہم کرنے جا رہے ہیں ہم اس پہ شرمندہ ہیں، اس کی آڈیو موجود نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس وقت اعتراف کیا ہوتا جب آپ نے عمران کی خواہش پر اسمبلی توڑی؟
آپ نے اس وقت اقرار جرم کیا ہوتا جو آپ کے منہ سے جمہوریت کے پودے کو پرورش کرنے کی تلقین آپ کر رہے ہیں آج. کیا ہی اچھا ہوتا جب آپ آئینی عہدے پہ ہوتے ہوئے اس بلڈنگ میں اس وقت کے جنرل باجوہ کو بلا کے اس 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کے ساتھ جب ملاقاتیں کروا رہے تھے, جب ڈیل کروا رہے تھے, اس وقت آپ شرمندہ ہوتے. آپ ہمیں اس وقت بھاشن دے رہے ہیں یا اس وقت کے ماحول کو دوبارہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ 9 مئی کا ماحول پھر سے پیدا ہو جائے اور پاکستان کی رہی سہی جو ساکھ ہے وہ ختم کر دی جائے. آپ کیا یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آئین قانون وہ ہے جو 12 بیلیں ایک دن میں عمران خان کو دے دے, وہ انصاف کے تقاضے پورے ہیں؟